پلاؤ تو میں نے ہزاروں دفعہ بنایا، لیکن نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ کا پلاؤ پکانے کے بعد مجھ پر خوف سے کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ سردیوں کے دن تھے۔ چنو میاں چھٹیوں کے پورے 15 دن خالہ بیگم کے ہاں گزار کر آئے تو بس پوچھیے مت ان کی کیا حالت تھی۔ ہر بات میں خالہ بیگم کے گاؤں کا ذکر لے آیا کرتے تھے۔ اجی جناب، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، گاؤں میں تو ہم نے وہ دیکھا جو آپ عمر پر کبھی دیکھ نہ سکیں گے۔ ہر بات کے جواب میں ان کا بس یہی کہنا تھا۔ قسم اللہ کی سننے والوں کی طبیعت بہت بیزار ہو گئی تھی ان کی شیخی کی عادت سے، مگر ہم بھی کسی سے کم نہ تھے۔ ان کی ہر بات کو اس مزے سے کاٹ دیتے کہ بس وہ بیچارے منہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ہم دل ہی دل میں خوب ہنستے کہ دیکھو کیسا انہیں الو بنایا، مگر ایک دن بڑی مصیبت ہو گئی۔ چنو بھائی گاؤں میں کھائے ہوئے کھانوں کے ذکر خیر پر تل گئے۔ طرح طرح کے کھانوں کا نام لیے جا رہے تھے اور ہم بڑی بے چارگی کے ساتھ انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ ایک دم بی بی نے مجھے یاد دلایا کہ ری تو بولتی کیوں نہیں، تجھے تو ایک سے ایک بڑھیا کھانے پکانے آتے ہیں نا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ مجھے ایک سے ایک بڑھیا کھانے پکانے آتے تھے، مگر چنو بھائی اپنی ریل گاڑی، میرا مطلب ہے کہ بات اور گپوں کی ریل گاڑی روکتے ہی نہ تھے، بلکہ فل سپیڈ سے چلے جا رہے تھے۔ اور جی سنا آپ نے، ہم نے خالہ بیگم کے ہاں بوٹ پلاؤ بھی کھایا، اس مزے کا بس پوچھئے نا۔ بیبی نے اور میں نے ذرا حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ذرا جل کر بولی، کیا کھایا تھا؟ بوٹ پلاؤ سمجھی؟ اور کبھی تم نے کھایا بھی ہے؟ ارے صاحب، بوٹ پلاؤ تو بس یاسمین کو پکانا آتا ہے، آپ کیا جک ماریں گی بھلا؟ میں سر سے پاؤں تک پوری کی پوری جل گئی اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ چنو بھائی کو زبان چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں بڑے آئے یاسمین کے سگے، ایک سالن تو ڈنگ کا نہیں پکاتی وہ، خواہ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم جلیں، مگر یاد رکھیے ہم نہیں جلنے والے، ہم کون سا کسی سے کم ہیں۔ چنو بھائی سنجیدہ ہو کر بولے، اللہ قسم